اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں اور پروگرامز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف موضوعات پر جو امام زمانہ علیہ السلام سے ریلیٹیو ہے اور نسبت رکھتے ہیں ان موضوعات پر گفتگو کی جا سکے۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی انہی موضوعات میں سے ایک موضوع امام زمانہ علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ ماہ مبارک رمضان العظیم کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز عراق میں پہلا واجب روزہ ہے، جو کہ اس ماہ کی برکت اور اس ماہ کی عظمت اور اس ماہ کی نورانیت یہ سب کے لیے واضح ہے اور پورے عالم اسلام کے لیے واضح ہے۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرصت اللہ سبحانہ و تعالی سے اور جو وقت انسان کو ملتا ہے اسے غنیمت سمجھے، چونکہ وقت اس طریقے سے انسان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے جیسے آسمان میں بادل چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک تعبیر ہے کہ وقت کی قدر اور وقت کی جو فرصت آپ کو جو اللہ سبحانہ و تعالی سے ملتی ہے اس سے استفادہ کرے، چونکہ اس کی مثال حضرت دیتے ہیں کہ جیسے بادل ہوتے ہیں اور بادل جو ہے وہ ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں، وقت کی مثال بھی کچھ اسی طریقے سے ہے۔ تو یہ ایک عظیم فرصت ہمارے پاس ہے، ایک عظیم موقع ہے، ایک عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہے جو کہ خدا نے ہمیں زندگی عطا کی، اور ایک دفعہ پھر ہم ماہ مبارک رمضان العظیم کے ساتھ ہماری آشنائی ہوئی اور ہم ماہ میں تقریباً داخل ہو چکے ہیں۔ تو اس فرصت سے جو استفادہ کرنا ہے وہ ذمہ داریاں جو کہ ہماری ساتھ ہے، مثلاً اس میں سے سب سے عظیم ذمہ داری، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے، وہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے واجبات کو درست کر سکیں۔ نماز اول وقت ضروری ہے، اس نماز اول وقت کو اور اس کو تمرین کرنے کا بہترین موقع ہمارے پاس ماہ رمضان العظیم اور یہ موقع ہے۔ اس میں کوشش کریں کہ نماز کو کم از کم اول وقت انجام دیا جائے، اور روزی کی حالت نہایتی تقوی اور اللہ کے تقوی الہی میں روزہ رکھیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ روزہ رکھنا قطعی طور پہ اس معنی میں نہیں ہے کہ فقط ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کریں اور اس کو ہم روزے کا نام دیں، بلکہ یہ اس سے بالاتر ہے۔ اور دوسری بھی جو روزہ جو ہے وہ تمام اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کو رکھ سکیں اور اپنے تمام کے تمام اس پہ کنٹرول کر سکیں۔ البتہ مومن کا ہمیشہ ہی روزہ ہونا چاہیے، کھانے پینے کے علاوہ۔ کھانا پینا تو رہتا ہے دوسرے جو ایام ہیں، لیکن مومن کا روزہ ہمیشہ ہی روزے میں ہے۔ مومن ہمیشہ ہی روزے میں ہے، چونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو فرامین ہے اس کے اوپر عمل کرنا یہ مومن کا شیوہ ہے، اور ہمیشہ مومن جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہی رہتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جیسے کہ اس ماہ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو دوسرے مہینے ہیں ان سے کچھ مختلف ہوتی ہے، مثلا کھانے پینے کا نہ کرنا اور خدا کے لیے کھانے پینے کو ترک کر دینا۔ ایک ہوتی ہے عادتاً کسی چیز کو ترک کر دینا۔ ہمیں ایک چیز اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک انسان ہے روزہ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، اس وجہ سے نہیں کہ اس کا جو ہے وہ خدا کے لیے اس نے چیزوں کو ترک کیا ہو، بلکہ لوگوں کے اس کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے چیزوں کو ترک، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمارے اعمال قربتاً اللہ ہونے چاہیے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی صاحب نجف اشرف سے انشاءاللہ ان کی خدمت میں موجود ہے اور ان کے فرمائشات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سیدنا الجلیل موفقین انشاءاللہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، سلامت رہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ جی، میں بھی آپ کی پوری ٹیم اور امام زمانہ علیہ السلام کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے موقع فراہم کیا، اور خصوصاً نجف اور کربلا جیسے مقدس مقامات سے بے شک۔ خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور الہی ہمارے عمل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جی قبلہ ہمارا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام کے مختلف موضوعات پہ گفتگو کا سلسلہ ہے، تو آج بھی اسی سلسلے کو انشاءاللہ آپ کے فرمائشات سے بھی استفادہ کریں گے، تو اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی قبلہ پہلا سوال جو ہے وہ بیعت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے کہ بیعت امام زمانہ علیہ السلام کن اوصاف ان کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العلی العظیم۔ امام زمان علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو روایات کے مطابق آپ کے دائیں بازو پہ یہ آیت کنندہ تھی جی کہ حق آ گیا اور باطل گیا، بے شک باطل کو مٹنا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح امام عسکری علیہ السلام کی گود میں آپ کو لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا انطق یا ولدی، اے میرے بیٹے کچھ بولیے۔ تو امام زمان علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ سبحان اللہ۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، کہ ہم ان لوگوں پہ احسان کرنا چاہتے ہیں جنہیں زمین میں کمزور قرار دیا گیا، جی اور ہم انہیں امام بنائیں گے اور انہیں وارث بنائیں گے اور زمین میں انہیں حکومت عطا کریں گے۔ تو سبحان یہ اللہ۔ دونوں آیتیں جو ہیں امام علیہ السلام کی عظمت، ان کے علم، ان کے مقام کی گواہی دے رہی ہیں۔ بے شک۔ لیکن یہاں ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ ہے ظہور امام علیہ السلام کے وقت جو ہے تو کیا حالات ہوں گے، تو ان میں جی جو چیزیں بہت امپارٹنس رکھتی ہے کہ کن کن امور پہ امام بیعت لیں گے، تاکہ آج ان کے چاہنے والے جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے تیار کر لے جی کہ جیسا امام چاہتے ہیں، اور جن امور پہ بیعت لیں گے وہ کون سی کوالٹیز ہیں۔ جی ایک دو درر کتاب کا نام ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام جب ان کا ظہور ہوگا تو فرمائیں گے انی لست قاطعا امرا حتی تبایعونی علی 30 خصلہ تلزمکم لا تغیرون منها شیئا۔ امام اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ 30 خوبیاں، 30 کوالٹیز کے اوپر میرے ساتھ بیعت کریں صحیح اور اس میں سے کسی چیز کو بھی تبدیل نہیں کریں گے۔ صحیح۔ وَلَكُمْ عَلَيَّ 8 خصال، اگر یہ 30 کوالٹیز جو ہیں، جو میرٹس ہیں، اگر ان کو آپ لوگ اپناؤ گے، اپنے چاہنے والوں سے ان 30 خوبیوں پہ جب بیعت لیں گے، تو فرماتے ہیں میرے ذمے آپ کے لیے 8 چیزیں جو ہیں نا میں ان کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قالوا قد فعلنا ذلك فاذكر ما انت ذاکر یا ابن رسول اللہ۔ تو یہ اصحاب امام عرض کریں گے مولا آپ وہ فرمائیں، جی ہم حاضر ہیں۔ اور اس کے بعد امام فرمائیں گے انا معکم علی ان لا تولوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا محرما ولا تعتوا فاحشا۔ امام فرماتے ہیں سبحان ایک اللہ۔ جو ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جنگ سے فرار نہیں کرنا، اس کے بعد چوری نہیں کرنی، نعوذ باللہ صحیح زنا نہیں کرنا، کسی صحیح حرام جس انسان کا قتل حرام ہے اس کو قتل نہیں کرنا، جی اسی طرح کسی برے کام کو انجام نہیں دینا، فاحشہ کو، اور کسی کو نہیں کوئی بھی مار پیٹ بھی نہیں کرنی یہاں تک کہ وہ مستحق ہو اس مار پیٹ کا۔ صحیح ولا تکنزوا ذهبا ولا فضة، نہ سونے کو آپ لوگوں نے جمع کرنا ہے، نہ چاندی کو جمع کرنا ہے۔ صحیح۔ ولا برن ولا شعیرا، نہ گندم نہ جو، اس کو اللہ کوئی اکبر۔ ذخیرہ نہیں کرنا۔ ولا تاکلوا مال الیتیم، اسی طرح یتیم کے مال کو نہیں کھانا۔
ولا تشہدوا بغیر ما تعلمون، اور اللہ جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے اس کی گواہی نہیں دینی، جھوٹی گواہی سے منع کیا ہے۔ صحیح ولا تقربوا مسجدا، اسی طرح کسی مسجد کو جو ہے وہ خراب نہیں کرنا۔ صحیح ولا تقبحوا مسلما، کسی مسلمان کو جو ہے اس کو کبھی قرار نہیں دینا۔ ولا تلعنوا معاجرا الا بحقہ، کہ کسی کے اوپر لعنت بھی نہیں کرنی مگر یہ کہ وہ لعنت کا حقدار ہو۔ صحیح ولا تشربوا مسکرا، شراب نہیں پینی۔ ولا تلبسوا الذهب ولا الحریر ولا الدیباج، اور صحیح یہ ریشم، دیباج اور سونے کو مرد جو ہے نا، مردوں کے اوپر حرام ہے، اسے استعمال نہیں نہیں کر، پہن جی سکتے۔ صحیح جی، ولا تبیعوها ربا، اسی طرح ان چیزوں کو ربا کے ساتھ، سود کے ساتھ بھی نہیں بیچ سکتے۔ ولا صحیح تسفکوا دما حراما، جس خون کو خدا نے حرام قرار دیا اس کو نہیں بہا سکتے۔ ولا صحیح تغدروا بمستأمن، جس نے آپ سے امان لیا اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ولا سبحان تبقوا علی کافر ولا منافق، کسی منافق اور کافر کو آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا اور اسے باقی نہیں رہنے دینا۔ صحیح وَتَلْبَسُونَ الْخَشِنَ مِنَ الثِّيَابِ، اور جو لباس پہننا ہے وہ سخت ہو۔ جی وَتَتَوَسَّدُونَ التُّرَابَ عَلَى الْخُدُودِ، اور اپنے رخساروں کے اوپر جو ہے ایسے آپ نے سونا ہے کہ جی آپ کے رخساروں کے اوپر جو ہے وہ تراب اور خاک لگی ہو، یعنی آپ نے اپنا سرہانہ جو ہے وہ خاک کو بنانا ہے۔ صحیح وَتُجَاهِدُونَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، آج کی جو مشکل ترین ٹریننگز ہوتی ہیں آرمی کی، اس میں جی بھی یہ چیزیں ٹف ٹریننگ کرائی جاتی ہے تاکہ جو جی ایک آرمڈ پرسن ہے اسے کسی بھی مشکل مقام پہ کوئی پریشانی نہ ہو بلکہ وہ مشکلات کو جھیلنے کا عادی ہو۔ امام گویا جی انہی چیزوں کے لیے تیار فرما رہے ہیں۔ جی قبلہ، یہ ایک اس میں سوال یہ ہے کہ خاک پہ رخسار کو رکھنا، اگر اس کو ایک دو جملوں میں واضح کر دے کہ اس سے کیا مقصد ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یعنی کہ کس طریقے سے، یعنی امام کے اس فرامین میں۔ جی، جیسے ہم پیشانی خاک پہ رکھتے ہیں نماز کے اندر، اسی طرح جب آپ لوگ آرام کریں گے جی تو یعنی اس طرح کا آپ کا سرہانہ ہو کہ وہ خاک کا ہو، یعنی کوئی مٹی کا آپ سرہانہ بنا لیں، گویا مٹی پہ آپ نے سونا ہے۔ جب مجاہد جب صحیح، میدان جنگ میں ہوتا ہے تو اسے یہ سہولیات جو گھر والی ہوتی ہیں وہ نہیں ملتی، گویا امام ان کو ذہنی طور پہ تیار فرما رہے آمادہ ہیں۔ ہوا جی جی بسم اللہ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، آپ جو ہے ایسے جہاد کرنا ہے جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَلَا اللہ اکبر، تَشْتُمُونَ، کسی کو گالی نہیں دینی۔ جی وَتَكْرَهُونَ النِّجَاسَةَ، نجاست سے دور رہنا ہے۔ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، سبحان اللہ، برائی سے روکنا ہے اور اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر یہ ساری کوالٹیز اب میں یہی کہنا چاہوں گا اس میسج میں کہ جو جی امام دے رہے ہیں کہ جو اس وقت امام کے ظہور کے وقت یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، تو ابھی سے ہم اپنے اندر یہ ساری خوبیاں تیار کر لیں اور اپنے آپ کو ان خوبیوں سے مزین کر لیں بے تاکہ شک جو ہے جب امام کا ظہور ہو تو ہمارے اندر یہ کوالٹیز موجود ہوں۔ بے شک فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ أَنْ لَا أَتَّخِذَ حَاجِبًا، اگر یہ خوبیاں اپنے اندر آپ لوگوں نے اپنا لی تو امام فرماتے ہیں پھر آپ کے اور میرے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا، یعنی جب میری اللہ زیارت اکبر، بات کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، ولا البس الا کما تلبسون، یعنی اسی بات میں ایک میسج ہے جو آج ہمارے درمیان اور امام کے درمیان حجاب ہے، پردہ جی ہے، رابطہ نہیں ہے، جی اس کی بھی شاید ریزن یہی ہے کہ یہ کوالٹیز نہیں ہے مومنین کے اندر، بہت ساری چیزیں جو موجود امام نے ذکر کی ہیں، اگر یہ پیدا کر لیں تو شاید آج بھی امام کی زیارت سے مشرف ہو جائیں۔ بے شک، ولا البس الا کما تلبسون، امام فرماتے ہیں میں بھی ویسے ہی پہنوں گا جیسے آپ کو میں نے حکم دیا۔ ولا ارکب الا کما ترکبون، میری سواری اللہ بھی اکبر، ویسے ہی ہوگی جیسے آپ لوگوں کی سواری ہوگی۔ وہ ارض سبحان اللہ، بالقلیل، میں قلیل پہ راضی رہوں گا۔ جی وعمل الارض عدلا کما مولت جورن، سبحان یعنی امام اللہ، یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ امام کی کہ حکومت کے قائم ہونے سے پہلے کے چونکہ حالات ہیں، ابھی جی ظہور ہوا ہے، اس کے بعد یعنی مشکلات ہیں اور مشکلات کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، جیسے قرآن نے کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ بے شک، وعمل الارض عدلا کما مولت جورن، میں زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے پر کر دوں گا جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہے۔ بے شک، وَأَعْبُدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حق کا عبادت ہے، میں اللہ کی ایسے عبادت کروں گا جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔
सुभान अल्लाह। वफ़ी लकुम व तफूली, मैं तुम्हारे साथ वफा करूंगा और आपको मेरे साथ वफा करना है। अल्लाह अकबर। गोया एक इमाम एक मैसेज दे रहे कि बहुत सारे अदवार में, बहुत सारे अजमना में लोगों ने अइम्मा से वफा नहीं की, जी। लिहाजा इमाम वफा कर ले रहे कि वफा करनी है सेहत के साथ। सुभान अल्लाह। कालू रज़ीना वत्तबाअना अला हाज़ा, इमाम के साहब कहेंगे मौला हम राजी हैं और इन्हीं क्वालिटीज पे हम आपकी इत्तिबा और पैरोकारी करेंगे। सही। फयुसाफिहुहुम रजुलन रजुलन, तब ये खास असाब में जी। इमाम एक एक सहाबी का, जब वो इस पे बैत कर लेंगे इन खूबियों के ऊपर, तो एक एक सहाबी से इमाम खुद मुसाफा फरमाएंगे। जी। जी। जी किबला आपका। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि ज़ाहिर है कि ज़हूर के बाद भी मोमिनीन को कुछ ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए, और इसमें सवाल अगर कुछ इस तरह करूं तो बेहतर होगा कि ज़हूर के बाद मोमिनीन का मकाम और ज़िम्मेदारी, इस पर भी अगर कुछ वजाहत आप फरमाएं। जी, दो क्वेश्चन है आपके। इस क्वेश्चन में मकाम के हवाले से मैं एक रिवायत पेश कर देता हूँ। जी। तावील आयात अज़ाहिरा, इस मोतबर तरीन किताब के अंदर एक रवायत मौजूद है, जी। और इस रवायत में रावी कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से जो है सुना कि आप फरमा रहे थे कुल यौमल फतह ला यनफ़उल्लज़ीना कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून, कि फतह के दिन जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनका ईमान उन्हें कोई फायदा नहीं देगा और ना उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। सही। इस आयत में इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं यौमुल फतह यौम तुफ्तहु दुनिया अलल कायम, ये जो फतह का दिन कुरान में जिक्र है, जी। ये वो रोज है कि जिस दिन कायम अलैहिस्सलाम जो है पूरी दुनिया पे अपने फतह का अलम लहरा देंगे। सुभान अल्लाह। सुभान ला अल्लाह। यनफ़उ अहदन तक़र्रुबु बिल ईमान मा लम यकुन क़ब्ल ज़ालिक मोमिनन, जी। अगर वो पहले ईमान नहीं लाया होगा बारहमा की इमामत पे और कैम की गैबत पे, तो उसका ईमान उसे उस वक्त फायदा नहीं देगा। व बेहाज़ल फतह मुकिनन, अगर उसका यकीन नहीं होगा कि इस तरह की आलमी फतह इमाम ज़माना के हाथों दीन इस्लाम को होगी, अगर इसका यकीन नहीं होगा तो उस वक्त उसे कोई फायदा नहीं होगा। फ़ज़ालिकल्लज़ी यनफ़उ ईमानुहु, जिस शख्स का ईमान होगा, यकीन होगा कि आलमी फतह होने वाली है, ऐसे शख्स को उसका ईमान भी फायदा देगा। वयअज़ुमु इंदल्लाहि क़द्रुहु व शानुहु, ऐसे शख्स की अल्लाह के बारगाह में बहुत ज्यादा, अल्लाह की बारगाह में शान भी है और मंजिलत भी है। सुभान अल्लाह। जी। तुज़ख़्रफ़ु लहू यौमल बाअस जिनानहु, रोज़े क़यामत जो है जन्नत उसके लिए सजा दी जाएगी। व तुहजबु अन्हु नीरानहु, जहन्नम उससे हायल हो जाएगी, उससे उसके और जन्नत के दरमियान पर्दा हो जाएगा। सही। वहाज़ा अज्रुल मुआलिन लिअमीरिल मोमिनीन व लिज़ुर्रिय्यतिहि तय्यबीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। इमाम फरमा रहे थे, फरमा रहे हैं इस रिवायत में कि ये जो ईमान रखता है इमाम की क़याम पे और उनकी गैबत पे और उनकी फतह के ऊपर, जो शख्स यकीन और ईमान रखता है, सही। ये जो रोज़े क़यामत जन्नत उसके लिए सजेगी, जहन्नम के दरमियान और उसके दरमियान पर्दा हायल रहेगा, खुदा की बारगाह में जो उसकी अज़मत और शान है, ये सारी चीजें किन के लिए है? ये उन लोगों के लिए हैं जो अमीरुल मोमिनीन और उसकी पाक व पाकीज़ा औलाद के मवाली और उनकी विलायत के कायल हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और अपना शाह साहब, इसी जी। रवायत के ईद में बहुत सारी रिवायात हैं, क्योंकि ये दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। आपके दूसरे जी। क्वेश्चन जो इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट, जी। उसके बाद बिस्मिल्लाह। भी तावील में रिवायत मौजूद है। और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम इस आयत के ज़िमन में अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, कि अगर हम उन्हें ज़मीन में हुकूमत और तमक्कुन और कुदरत दे दें तो वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे, बुराई बेशक। से रोकेंगे और अल्लाह की उमूर की आकिबत है। फरमाया, इमाम बाकर फरमाते हैं हाज़िही लिआल मोहम्मद वल महदी व असहाबिही, ये सुभान आयत अल्लाह। आले हुसैन इमाम महदी और उनके असहाब की शान में आई है। बेशक बेशक। अच्छा, मकाम जी। पे फरमाते हैं युमल्लिकुहुमुल्लाहु तआला मशारिकल अर्द व मगारिबहा, इमाम महदी और उनके असहाब जो हैं वो मशरिक और मगरिब में उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। अल्लाह व अकबर। युज़हिरुद्दीन,
اور دین جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. وَيُمِيتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ الْبِدْعَ وَالْبَاطِلَ كَمَا أَمَاتَ الصَّفْحَ الْحَقِّ. جی اسی طرح اللہ امام مہدی اور ان کے اصحاب کے ذریعے سے باطل کو جو ہے اور بدعتوں کو ختم کر دے گا. جی حتی لا یرا اثر من الظلم، کہیں ظلم نظر نہیں آئے گا. جی وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اور یہ اصحاب امام نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. تو یہ کچھ صفات اور کوالٹیز ہیں اصحاب امام کی، جی اور صاحب روایت میں بھی ذکر ہوئی، اور جو ان کی شان ہے دنیا میں اور آخرت میں وہ بھی اس روایت میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دی. سبحان اللہ. جی قبلہ، ایک کافی سارے روایات میں بھی ہے اور علماء سے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ظاہر ہے کہ زمین جو ہے وہ بالکل یعنی ایک جنت سا ماحول ہوگا. تو سوال کچھ ایسے کر لوں تو بہتر ہے کہ ظہور کے بعد دنیا جنت کا نظارہ پیش کرے گی. کیسے یہ ممکن ہے، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی 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 اس مقام پہ اپنا، جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جی قبلہ. کہ یہ جو صورتحال ابھی موجودہ روایات میں کہ تمام دنیا کے اوپر جو ہے وہ ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا، اور باطل کی دولت ختم ہو جائے گی، بدعتیں ختم ہو جائیں گی. اور بہت ساری روایات میں جیسے کہ آپ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہر شخص جو دنیا میں ہوگا جی وہ خمس دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے وہ بندہ تلاش کر رہا ہوگا کہ کہاں سے ہمیں کوئی شخص ملے حق جو مستحق ہے، ہم اس کو زکوٰۃ دیں، اس کو خمس دیں. صحیح. اور کسی صورت میں بھی انہیں کوئی شخص نہیں ملے گا جو خمس لینے والا ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا. امن و امان قائم ہو جائے گا، سبحان. ظلم و فتن کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ جی چند روایتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں بسم کتاب اللہ. الفتن سے. جی کتاب الفتن میں روایت رسول اسلام فرماتے ہیں: جی تتنعم امتی فی زمن المہدی علیہ السلام نعمتا لم ینعم مثلها قط، کہ میری امت جو ہے، اللہ اکبر. کہ جی اہل سنت کے مصادر میں سے کہ میری امت جو ہے مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ایسی نعمتوں سے بہرہ مند ہوگی کہ جی کسی زمانے میں کسی امت کو ایسی نعمتیں نہیں ملی. سبحان اللہ. ترسل السماء علیہم مدرارا جی ولا تذر الارض شیئا من النبات الا اخرجته، کہ آسمان اپنا سایہ اور اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا، اور اسی طرح جو ہے زمین میں جو کچھ بویا جائے گا وہ ضرور اس زمین سے نکلے گا. آج کے زمانے میں بنجر اللہ. زمین، جی بہت جی ساری چیزیں، کیمیکل کھادیں پتہ نہیں کیا کیا یوز کرنا پڑتا ہے فرٹیلائزر کے علاوہ بھی، اور پھر جا کے جو تھوڑی بہت فصل ہوتی ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوگا. زمین تمام اپنی پاور کو یوز کرتے ہوئے زراعت کو، جو چیز بھی بویا جائے گا وہ اگائے گی. ابھی دنیا میں ہوتا ہے بعض علاقوں میں بعض چیزیں ہوتی ہیں، دوسرے علاقے میں دوسری چیز کو کاشت کیا جاتا ہے، جی لیکن امام کے زمانے میں تمام چیزیں زمین سے نکلے گی. صحیح. فرماتے ہیں والمال قدوس یقوم الرجل فیقول یا مہدی اعطینی فیقول خذ، اگر کوئی شخص یہ سبحان سوال اللہ. کرے گا کہ یا مہدی علیہ السلام آپ مجھے دیجئے، تو امام فوراً اسے اسے عطا فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت مجمع الزوائد میں، یہ بھی اہل سنت کے مصادر سے ہے، اور امام اس میں بھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی صاحب کا روایت جو مطلب ہے اس میں بھی موجود ہے. جی اس کے بعد فرمایا ہے مستدرک اہل تشیع کے مصادر میں سے معتبر ترین کتاب ہے. رسول اسلام فرماتے ہیں یخرج فی آخر امتی المہدی یسقیہ اللہ الغیث وتخرج الارض نباتا ویؤتی المال صحاحا وتکثر الماشیہ وتعظم الامہ یعیش بلے. جی اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امت میں سے جو مہدی کا ظہور ہوگا، کلمہ یولد کی بات نہیں ہے، یخرج کی بات ہے اہل سنت کے مصادر میں، کہ پیدا نہیں بلکہ ان کا ظہور ہوگا. یعنی یہ بات اہل سنت کے مصادر میں بھی ہے کہ امام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور ظہور ہوگا. جی فرماتے ہیں کہ اس میں بارش جو ہے وہ زمین کو سیراب کرے گی، اور زمین اپنی تمام نباتات کو اگائے گی، جی اور بہت زیادہ حیوانات جو ہیں وہ جانور حیوانات وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، صحیح. اور امت کی عظمت اور شرف اور مقام بڑھ جائے گا. جی اور یہ تقریباً اس روایت میں موجود ہے، اور اسی طرح اور کچھ روایات بھی اسی حوالے سے
فرماتے ہیں اسی مقام پہ جی بلے رسول اسلام سے یہ بھی روایت جو ہے اگلی جو آپ کی خدمت میں عرض کی بسم اللہ. وہ بھی رسول اسلام سے ہے، فرماتے ہیں حتی یتمنى الاحیاء الاموات اللہ کے فتن میں ہے کہ اتنی خیر و برکت اور نعمتیں جب امت دیکھے گی تو وہ تمنا کریں گے جو زندہ لوگ ہوں گے، کاش ہمارے جو دنیا سے لوگ چلے گئے وہ بھی واپس آ جائیں اور دنیا میں جنت کا نظارہ کریں کہ کیسے یہ جنت کا سما پیش کر رہی اللہ اکبر. اللہ ہے۔ اکبر. جی قبلہ. فرق ہے، بہت ساری جی جی روایات ہیں اس حوالے سے، میرے جی خیال میں اتنا ہی کافی۔ جی بسم اللہ. وقت تو ہے، اگر مختصراً اور بھی روایت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں، کوئی مسئلہ ایک اور روایت، نہیں. جی جی ایک دو درر کتاب سے امیر المومنین سے روایت ہے، جی جی اور بسم اللہ. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ فَيَبْعَثُ الْمَهْدِي علیہ السلام إِلَى أُمَرَائِهِ بِسَائِرِ الْأَمْصَارِ بِالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ، جی کہ تمام دنیا کے کنٹریز اور ان کے سٹیز میں امام علیہ السلام اپنی طرف سے گورنر بنا کے بھیجیں گے تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم ہو۔ جی وَتَرْعَ الشَّاةُ وَالذِّئْبُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، جی اور بھیڑ اور بھیڑیا جو ہیں دونوں ایک ہی چراگاہ میں وہ چر رہے ہوں گے، اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی جی ایک دوسرے سے خطرہ نہیں ہوگا۔ وَطَلَبُ الصِّبْيَانَ بِالْحَيَّاتِ، بچے جو ہیں وہ جی سانپوں اور بچھو سے کھیل رہے ہوں گے، لا يَضُرُّهُمْ شَيْءٌ، سانپ اور بچھو بھی بچوں کو نقصان نہیں دیں گے۔ اللہ اللہ وَيَذْهَبُ الشَّرُّ وَيَبْقَى الْخَيْرُ، شر چلی جائے گی اور خیر باقی رہے گی۔ اللہ وَيَزْرَعُ الْإِنسَانُ مُدًّا يَخْرُجُ لَهُ سَبْعَةُ مِائَةِ مُدٍّ، کہ انسان ایک مد طعام تقریباً 3 پاؤ کا وہ بیج جو ہے وہ جی زراعت کے طور پہ زمین میں بوئے گا، جی اور 700 مد اس کے یعنی 700 گنا زیادہ جو ہے اس سے زراعت نکلے گی۔ سبحان اور اللہ. اس سے دلیل جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ اس کی مثال ایسی ہے جس نے ایک دانہ جو ہے وہ بویا ہے اور اس سے 7 بالیاں نکلی ہیں، اور جی ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور یہ 700 دانے 100 دانے سے جیسے قرآن میں ہے، یہ امام زمانہ کے دور میں اسی طرح متحقق ہوگا۔ دیکھیں اتنا سائنس اور ٹیکنالوجی کی جی ترقی کے باوجود بھی دیکھیں شاہ صاحب ابھی بھی جی ایک دانے سے 700 گنا جو ہے وہ جی پیداوار نہیں لی جا رہی، لیکن امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں بغیر فرٹیلائزر کے، بغیر سپرے کے، بغیر ان میڈیسن ان چیزوں کے استعمال کے جی جو ہے ایک گنا سے 700 گنا پیداوار زیادہ ہوگی۔ جی آپ پھر دیکھیں کتنی زیادہ جو ہے وہ ترقی ہوگی اس اعتبار سے۔ آخری جی بات، اور جی آپ اپنے اگلے کوشچن کی طرف آئیے۔ جی فرماتے ہیں وَيَذْهَبُ الرِّبَا وَالزِّنَا وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَالرِّيَاء، دکھاوا چلا جائے گا، شراب پینا، زنا، سود، یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ وَتُقْبِلُ النَّاسُ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالْمَشْرُوعِ، ناس جو ہے لوگ عبادت کریں گے اور جائز چیزوں کو انجام دیں گے۔ وَالدِّيَانَةُ وَالصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَاتِ، جی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے متدین ہو جائیں گے۔ وَتَطُولُ الْأَعْمَارُ، لوگوں کی عمریں لمبی ہو جائیں گی۔ جی سبحان اللہ. وَتُؤَدَّ الْأَمَانَةُ وَتَحْمِلُ الْأَشْجَارَ، امانت کو ادا کیا جائے گا، اور جتنے بھی درخت ہوں گے وہ پھل ضرور اپنے اوپر جو ہے وہ اس کو اٹھائیں گے۔ سبحان وَتَتَضَاعَفُ الْبَرَكَاتُ، برکتیں بڑھ جائیں گی۔ تو وَتَهْلِكُ الْأَشْرَارُ، برے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى الْأَخْيَارُ، نیک لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وَلَا يَبْقَى مَنْ يُبْغِضُ أَهْلَ الْبَيْتِ، سیدنا یہ غور کیجئے گا، جی بڑی قیمتی بات جی امام فرما رہے ہیں جی کہ زمین پہ کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا جو اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہو۔ اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی قبلہ ابھی آپ نے اشارہ فرمایا، تمام کے تمام آپ کی جتنی بھی گفتگو ہے قابل غور و فکر ہے. ایک ابھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو اس دور میں سلسلہ ہے، تو اسی سے بھی ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور آخر میں اگر ہو سکے قبلہ اس سوال کو مختصراً جواب دے دے، چونکہ ماہ رمضان کا موقع بھی ہے. آخری سوال میں چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کے عنوان سے کر لیں تاکہ اس پہ بھی ایک تذکرہ ہو جائے. تقریباً ہے ہمارے پاس 15 منٹ کا ٹائم، بلکہ 14 منٹ کا ٹائم. جی قبلہ اس میں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو آج کل کے دور میں ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس دور میں یہ کس حد تک ہوگی، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی کچھ تو میں نے ابھی آپ کے اس کوشچن کے اینڈ میں جو بات کی تھی جی جی کہ اس میں
جو ہے وہ اتنی برکات اور اتنا زیادہ جو ہے وہ پیداوار ہو رہی تھی، اس کے میننگ یہ ہیں جی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے چلے جائے گا وہ دور، اور کوئی تناسب اور اس کا بلکہ تقارن اور تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور روایت فصول المہمہ کتاب سے عرض کروں، امام باقر بسم علیہ اللہ السلام فرماتے ہیں قال المہدی علیہ السلام منا منصور بالرعب معید بالظفر تطوی له الارض، کہ ہمارے جو مہدی ہیں جن کی نصرت ہوگی ان کے لیے طی الارض ہوگی۔ دیکھیں آج کے دور میں جی جتنا بھی ایروپلین تیز آپ لے لیں، ٹرینیں جتنی بھی جی وہ فاسٹ آ جائیں، اس کے باوجود جو ہے اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں۔ آپ اور آپ کے خاص اصحاب پلک اللہ جھپکنے میں جہاں جانا چاہیں گے وہ چلے جائیں گے، جیسے کہ جناب آصف برقیہ کے بارے میں جی قرآن جی کے اندر موجود ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے کے آ گئے تھے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جی تو یہ ٹیکنالوجی کے بغیر جو ان کے پاس طاقت تھی روحانی علمی، اس سے اسی طرح امام زمانہ کے لیے یہ ہوگا۔ جی وَتَظْهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ، اور خزانے جو ہیں وہ امام کے لیے ظاہر ہو جائیں گے۔ جی وَيَبْلُغُ سُلْطَانُهُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ، مشرق اور مغرب میں آپ کی حکومت قائم ہوگی۔ سبحان وَيُظْهِرُ اللہ اللَّهُ دِينَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ فَلَا يَبْقَ فِي الْأَرْضِ خَرَابٌ إِلَّا عَمَّرَهُ۔ پوری دنیا جو ہے وہ اس میں کوئی ایک ایسی جگہ بھی نہیں ہوگی جو بے آباد ہوگی، جو ویران ہوگی۔ صحیح پوری دنیا کے اندر آباد کاری ہوگی اور اس میں تعمیر کاری ہوگی۔ جی سبحان ولا اللہ تدع الارض شیئا من نبات الا اخرجته، کہ ہر چیز زمین سے جو ہے وہ اگنے والی اگے گی۔ ویتنعم الناس فی زمانی نعمتا لم یتنعموا مثلها قط، ایسی نعمتیں اس زمانے میں ملے گی کہ کبھی ایسی نعمتیں نہیں ملی۔ تو اس سے یہی ہمیں اشارے ملتے ہیں، اس جی ٹیکنالوجی کے دور کی نعمتیں جو ہم جسے سمجھ رہے ہیں، جی وہ اس دور میں نعمتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ تو کچھ بھی اللہ نہیں اکبر تھا۔ اللہ اکبر جی تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی اور علم کی ترقی جو ہے اور کمال جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ جی جی اپنا جی قبلہ تقریباً ہمارے پاس اس ٹائم جو وقت ہے تقریباً 11 منٹ کا ٹائم ہے۔ چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کے عنوان سے بھی ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ مومنین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ استفادہ کر سکے، اور کل عراق میں تقریباً کل واجب روزہ ہے یقیناً، تو دوسرے ملکوں میں بھی ایسے حالات ہوں گے۔ تو سوال قبلہ یہ ہے کہ ایک ہے ہمارے پاس خطبہ شعبانیہ، اور یہ بھی اس کے ساتھ سوال میں ٹچ کر لیتے ہیں کہ خطبہ شعبانیہ اور برکات امام زمانہ، برکات ماہ رمضان پر آپ اگر کچھ وضاحت فرمائیں۔ آپ کے فرمائشات سے قبلہ استفادہ کر رہے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ ہمارے پاس، بسم اللہ۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یون اخبار رضا علیہ السلام سے ایک بڑی معتبر ترین کتاب ہے ہماری، جی اور اس میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آداب بتائے ماہ رمضان کے اور اس کی برکات کو سمیٹنے کے جو سورسز اور طریقے بتائے، جی وہ میں آپ کی خدمت میں تیزی سے پیش کر دیتا ہوں۔ بسم اگرچہ یہ اللہ۔ خود بہت زیادہ پروگرام بھی اگر ہوں تو اس کو جی اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ۔ فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگوں اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس سبحان اللہ مہینے دن ہیں وہ تمام دنوں سے افضل ہیں، اور اس مہینے کی جو راتیں ہیں وہ تمام راتوں سے افضل ہیں۔ جی وساعاتُ افضل الساعات، اس مہینے کے جو ساعات اور گھڑیاں ہیں، جو منٹ اور سیکنڈز ہیں، وہ تمام باقی اوقات سے افضل ہے۔ جی وَشَهْرٌ دُعِتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ اللہ مہینہ ہے کہ اکبر اللہ کا مہمان قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں آپ کو اللہ کی خاص کرامت، یعنی آپ صاحب کرامت ہو جاتے ہیں اس مہینے میں۔ اللہ خاص حکم فی تسبیح، اس مہینے میں آپ لوگوں کے سانس لینا بھی ویسٹ اور ضائع نہیں جاتے، بلکہ خدا کی طرف سے
انہیں تسبیح کا درجہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادت، عام دنوں میں سونا عبادت نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں دن رات کسی ٹائم بھی سونا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، باقی دنوں میں عمل مقبول ہو یا نہ ہو انسان کو کنفرم نہیں ہے۔ یہاں رسول اسلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس مہینے میں جو بھی عمل کرو گے نیک عمل وہ قبول ہوگا۔ اللہ اکبر، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، باقی مہینوں میں دعا کا پتہ نہیں قبول ہو یا نہ، اس مہینے میں قبول ہوتی ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اللہ سے سوال کرو صاف دلوں کے ساتھ اور اچھی خالص نیتوں کے ساتھ۔ جی، ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، سوال کیا کریں کہ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے۔ سبحان اللہ، فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے بابرکت مہینے میں بھی خدا کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ بے شک، بے شک، فاذکروا بجوعکم وعطشکم فیہ جوع یوم القیامت وعطشہ، اس مہینے میں جو تمہیں بھوک و پیاس کا احساس روزے کے عالم میں ہوتا ہے، اس سے روزے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو۔ وتصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، اس مہینے میں اپنے مساکین اور فقراء کے اوپر صدقہ کرو۔ بے شک، اب وہ چاہے زکوٰۃ فطرہ جو واجب ہے وہ تو واجب ہے، لیکن مستحب صدقے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کا احترام کرو، توقیر کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، چھوٹوں کے اوپر رحم کرو۔ جی، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کے دیکھنے سے محفوظ فرماؤ کہ جو تمہارے لیے دیکھنا حلال نہیں ہے۔ میڈیا کا دور ہے، جی، روزے کی قبولیت کے لیے اور تقوی کے لیے جو نسخہ رسول اسلام دے رہے ہیں، ان نسخے کے تمام جو شرائط ہیں ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْاِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ، جو چیز تمہارے لیے سننا حلال نہیں، چاہے گانے ہیں چاہے غیبت ہے، جو بھی ہے اس کو، جو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، لوگوں کے یتیموں کے اوپر رحم کرو، تمہارے یتیموں کے اوپر رحم کیا جائے گا۔ بے شک، بے وَتُوبُوا شک، إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کرو، مغفرت طلب کرو۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو۔ فَإِنَّ أَفْضَلَ السَّاعَاتِ يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، کہ یہ وہ بہترین وقت ہے کہ خدا اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نگاہ کرتا ہے۔ بے شک، بے شک، بہم اذا ناجو ہو، جب خدا سے کوئی نجوہ سرگوشی کرتا ہے تو خدا جواب دیتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ اذا نادوہ، اور خدا ان کے جواب پہ لبیک کہتا ہے جب وہ پکارتے ہیں۔ وَيُعْطِيهِمْ اذا سألوہ، خدا سے اگر سوال کرتے ہیں بندے تو خدا انہیں عطا کرتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ اذا دعوہ، ایھا الناس ان انفسکم مرہونہ باعمالکم ففقوها باستغفارکم وظہورکم ثقیلا من اوزارکم فخففوا عنہا بطول سجودکم، فرمایا لوگوں تمہارے جو اعمال برے اعمال ہیں ان کو، ان اعمال کے جو وجہ سے تمہاری جانیں جو ہے وہ قید ہیں، ان کو چھڑاؤ خدا سے مغفرت طلب کر کے، اور تمہاری پشتوں کے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے لمبے سجدے کر کے اس بوجھ کو ہلکا کرو۔ جی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَن لَّا يُعَذِّبَنَّ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے اس مہینے میں جو اللہ نماز اکبر، پڑھتے ہیں، جو سجدے گزار ہیں، ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وَأَن لَّا يُرَوِّعَهُم بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جہنم سے نہیں ڈرائے گا جب لوگ روز قیامت خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر كان له بذلك عند الله اتق نسما، کہ جو کسی ایک مومن کو جو ہے روزہ افطار کروائے گا اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے اس نے غلام آزاد کیا ہے۔ مغفرتا لما مضى من ذنوبہ، اسی طرح جو اس کے سابقہ گناہ ہیں وہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اللہ رسول اکبر، اسلام سے جی، اللہ ہم سب نہیں ہے کہ ہم روزہ افطار کروائیں، جی، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے کسی کو افطار کرا دو، اس جی، کے ذریعے سے بھی جنت کی آگ سے بچو۔ ولو بشرب من ماء، اگرچہ پانی کا تھوڑی سی مقدار سے کسی کو افطار کرا دو، پھر بھی جنت کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ جی، ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط،
کہ جو اس مہینے میں آپ میں سے اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لے گا جی تو وہ پل صراط آسانی سے گزر جائے گا. یوم تزل فی الاقدام، جب لوگوں کے قدم جو ہے وہ پھسل رہے لڑکھلا ہوں رہے گے پل. ہیں جی ہاں جی، تو یہ گزر جائے گا. ومن خفف فی هذا الشهر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ، جو اپنے ملازموں سے نوکروں سے نرمی برتے گا خدا روز قیامت اس سے جو ہے وہ نرمی برتے گا. ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، جو لوگوں سے سبحان اپنی شر کو روک لے گا خدا غضب کو روز قیامت اس سے روک لے گا. ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، جو کسی یتیم کا احترام کرے گا خدا روز قیامت اس کا احترام اور رسپیکٹ کرے گا. اللہ ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا خدا اپنی رحمت سے جو ہے روز قیامت اسے ڈھانپ لے گا. ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، جو قطع رحمی کرے گا خدا اپنی رحمت کا رخ اس سے روز قیامت موڑ دے گا. اللہ من تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براء من النار، جو مستحب نمازیں اس مہینے میں جیسے نماز شب وغیرہ پڑھے گا جی تو روز قیامت خدا اسے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا. ومن ادى فی فرضا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضہ، جو اس مہینے میں ایک فریضہ نماز پڑھ. جی جی غالباً کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے. تقریباً 2 منٹ کا ٹائم بچا تھا تو استفادہ کر رہے تھے. اگر دوبارہ سے کنیکٹ ہو جائے تو انشاءاللہ یہ 2 منٹ بھی استفادہ کر لیں گے. اگر نہیں ہو سکا تو بہرحال نیٹ کے یہ مسائل ہوتے رہتے ہیں. آپ نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی صاحب بہت اچھی گفتگو فرمائی اور نہایت ہی بہتری سے انہوں نے جو امام زمانہ علیہ السلام کے خود اس دور میں یا ظہور کے بعد کا جو دور ہے اس میں جو مومنین کی ذمہ داریاں ہیں تو یہ نہایت ہی ایک مہم بحث ہے اور کافی سارے روایات سے علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی. اور دوسری جو ماہ رمضان کی ہے تو تقریباً اس پر بھی ایک گفتگو انہوں نے فرمائی جو کہ جو ذمہ داریاں ہیں ماہ رمضان میں ایک مومن کے لیے تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہے اور اس پہ توجہ رکھنی ہوتی ہے. وہ چیزیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نے منع فرمائی ہے ان سے یقیناً ہم ان کو ترک کرنا پڑے گا اور وہ چیزیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند فرمائے اپنے بندوں کے لیے تو اس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے. بس بات اگر خلاصہ ہو جائے تو خلاصہ کچھ ایسا ہے کہ انسان کو تمرین کرنا ہے ہر حال میں تمرین کرنا ہے کہ اس ماہ رمضان میں اپنے زندگی کو کچھ اس طریقے سے تمرین کر سکے کہ اولاً اپنے آپ میں یہ مادہ پیدا کرے کہ جو چیزیں حرام ہے اس کو ترک کر سکے اور وہ چیزیں جو ضروری ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے اور واجب ہے اس کو ادا کر سکے. تو یہ سب سے بڑی ایک ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے علاوہ انسان جو ہے جب ان چیزوں سے آگے جائے گا تو وہ یہ ہے کہ انسان مستحبات کی طرف جائے گا اور مستحبات میں سے بھی کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کو استحباب جس کو مستحب مؤکدہ کہتے ہیں یعنی تاکید کی گئی اس کے اور اس میں سے ایک نماز شب ہے. تو بہرحال اس ماہ میں کوشش جو ہمیں کرنی ہے نماز شب کی عادت ضروری ہے. سحری سے پہلے انسان نماز شب کو پڑھ لے یا سحری کے بعد یہ نہایت ہی ضروری امر ہے. اور ایک چیز جو کہ حدیث سے صحیحہ میں یعنی فریقین کی حدیث ہے کہ سب سے عظیم عبادت جو ہے وہ دعا ہے فرج امام زمانہ علیہ السلام کے لیے یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا ہے. تو وہ اس ماہ میں کثرت سے کیا کریں ہمیشہ ہی کیا کریں اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے. اللہم عجل لولیک الفرج.